اصل جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے. دنیا ایک امتحان کی جگہ، ایک متاع الغرور ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے جب فانی ہے، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. اسلام جو نقطہ نظر پیدا کرتا ہے وہ نقطہ نظر آخرت کی کامیابی اور آخرت کو ترجیح دینے کا نقطہ نظر ہے. اور اسلامی سماج کی بنیادی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس سماج کے افراد کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. آج جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عدورتیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود غرضی ہے. انسان دوسروں سے محبت نہیں کرتا ہے، جبکہ اسلامی سماج کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک مقرر ہوں گے مولانا طاہر مدنی صاحب، جن کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ اور خواتین کی ذمہ داریاں. آپ کا تعلق ہندوستان کے انتہائی مردم خیز ضلع اعظم گڑھ یو پی سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے فضیلت کی ڈگری دارالسلام عمر آباد سے حاصل کی. عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے گریجویٹ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا. عظیم درسگاہ جامعۃ الفلاح بلیریا گنج کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور الفلاح فاؤنڈیشن کے آپ چیئرمین ہیں. مختلف کتابوں کے آپ مصنف ہیں، جن میں قرآن کا مطالعہ کیوں اور کیسے اور مصارف زکوٰۃ شامل ہیں. ہندوستان اور ہندوستان سے باہر مختلف ملکوں میں آپ سیمینار اور کانفرنسوں میں شرکت کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں. میں پورے احترام کے ساتھ جناب طاہر مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. جناب مولانا محمد طاہر مدنی حفظہ اللہ. ہمارے شیخ محترم کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ اور خواتین کی ذمہ داریاں. شیخ کی پچھلی جو تقریر ہوئی تھی اس کا عنوان تھا امت مسلمہ کا مستقبل اور نوجوانوں کا کردار. اس میں ہماری کچھ بہنوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ شیخ، معاشرے کی تشکیل میں، سماج کے بناوٹ میں ہم عورتیں کیا کردار نبھا سکتی ہیں. اور اس وقت مولانا نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز جمعہ کے روز ہم اس پہ تقریر کریں گے، آپ اس میں حاضر رہیں. بہنوں سے خاص طور پر درخواست ہے کہ وہ شیخ کی تقریر کو بغور سنیں اور اسے اپنی زندگی کے لیے لاہے عمل بنائیں. کیونکہ ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن، وہ جس بھی کردار میں ہو، اس کا جو بھی مقام ہو، وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے معاشرے کی تشکیل میں نہایت ہی اہم کردار نبھا سکتی ہے اور اسے نبھانا چاہیے. کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی سماج کو خوبصورت، پرامن اور اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے میں سب سے اہم بلکہ بنیادی کردار جو ہوتا ہے وہ خواتین ہی کا ہوتا ہے. لہٰذا خواتین کو، بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اس کردار کو سمجھنا چاہیے، اپنے فرض منصبی کو جاننا چاہیے. اسی موضوع پر ہمارے شیخ محترم تقریر کریں گے. میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر لبگشائی کریں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور ماں اور بہنوں، معاشرے کی اصلاح اور اس کے بناؤ میں ہماری خواتین کا کیا حصہ اور ان کا کیا کردار ہے، اس موضوع پر اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ سماج یہ افراد سے بنتا ہے، افراد کے ذریعے خاندان وجود میں آتے ہیں اور خاندانوں کے ذریعے سے ایک سماج کی تشکیل ہوتی ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے اور ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ سماج کی اور معاشرے کی بنیادی اکائی افراد ہی ہوتے ہیں، اور جیسے افراد ہوں گے اسی طرح کا معاشرہ ہوگا، اسی طرح کی سوسائٹی ہوگی اور اسی طرح کا سماج ہوگا۔ اس لیے اسلام نے افراد کی کردار سازی پر بہت زور دیا ہے، ان کی تربیت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ یہی افراد ہیں جن سے خاندان وجود میں آتا ہے اور انہی خاندانوں کے ذریعے سے ایک سماج وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ تو یہ سماج کی جو عمارت ہے اس کی اینٹ افراد ہی ہیں۔ یہ افراد اچھے ہوں گے، ان کے اندر اگر کردار کی بلندی ہوگی، ان کی فکر اگر صحیح سالم ہوگی، ان کا عمل اگر ٹھیک ہوگا تو ان کے ذریعے سے بننے والا خاندان بھی اچھا ہوگا اور سوسائٹی بھی اچھی ہوگی۔ سماج کی جو بنیادیں ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے اور اسلامی نقطہ نظر سے، وہ ایمانیات، عقائد، ارکان اسلام اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات، اس کی سماجی قدریں، ان چیزوں کے ذریعے سے اسلام ایک سماج کو بناتا ہے، ایک سوسائٹی کو بناتا ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی سماج ہو، بنیادی جو چیز کار فرما ہوتی ہے اس سماج میں، وہ اس کے افراد کے عقائد، نظریات اور خیالات ہوتے ہیں۔ جس طرح کا نظریہ ہوگا، جس طرح کا خیال ہوگا، جس طرح کا عقیدہ ہوگا، جس طرح کی فکر ہوگی، اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ انسان کی زندگی پر اس کے افکار اور اس کے خیالات کا اثر ہوتا ہے، وہی فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس کائنات کے بارے میں، اس اپنے وجود کے بارے میں جو بنیادی سوالات ہیں، ان سوالات کے بارے میں انسان کا جو تصور ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کی دلچسپیاں، اس کی ترجیحات، اس کے خیالات اور اس کی تگ و دو ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اسلام نے بہت واضح نظریہ دیا ہے توحید کا، آخرت کا، رسالت کا، اور ان عقائد اور ان ایمانیات کی بنیاد پر جو انسان کی سوچ بنتی ہے، جو اس کا خیال بنتا ہے، جو اس کا تصور بنتا ہے، وہ بالکل ممتاز ہے دوسرے عقائد اور نظریات کے حاملین سے۔ کیونکہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، انسان کے مقصد وجود کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، اس کی روشنی میں کامیابی کا اور کامرانی کا ایک خاص تصور ہے جو صاحب ایمان کے ذہن میں، اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ وہ اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ سمجھتا ہے اور منزل اپنی آخرت کو سمجھتا ہے۔ وہ اس لیے وہ آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے اور پوری تگ و دو اس کی اس بات پہ مرکوز ہوتی ہے کہ دنیا اس طریقے سے گزارے کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے اس دنیا میں لوگ کامیابی کا تصور الگ الگ رکھتے ہیں۔ جس کے ذہن میں مادہ پرستانہ خیال ہو
اس کے ہاں کامیابی کا تصور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں دولت مل جائے، زیادہ سے زیادہ یہاں عیش و عشرت کا سامان مل جائے، دنیا آرام سے گزر جائے. ساری جو تگ و دو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. لیکن قرآن نے جو کامیابی کا تصور دیا ہے وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور تمہیں قیامت کے دن تمہارا بدلہ پورا دیا جائے گا. جو کچھ تم کر کے گئے ہو اس کا پورا بدلہ تمہیں وہاں ملے گا. کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. جو کچھ کیا ہے اس کا پورا بدلہ وہاں تمہارے سامنے آ جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو وہاں جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کا یہ تصور قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اور اسلامی عقائد اور اسلامی ایمانیات کی بنیاد پر یہ تصور نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ اصل جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے. دنیا ایک امتحان کی جگہ، ایک متاع الغرور ہے. ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولے سے اے بنی نو انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لیں. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان. رب کا فرمان ہر اتوار شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے UK میں پیس TV اردو پر. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہے، کسی چیز کے اندر بقا نہیں ہے. کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جو اللہ کے پاس ہے اسی کے لیے بقا ہے. تو ایک فانی چیز سے اپنے دل کو لگانا یہ نادانی کی بات ہے. اور دانائی کی بات یہ ہے کہ جو چیز رہنے والی ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دی جائے، وہاں اپنا دل لگایا جائے. اللہ کی رضا، جنت. قرآن نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اہل ایمان کے سامنے وہ جنت کا حصول ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہے. اور یاد رکھیے کہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوگا. اس کا دل خالی نہیں رہ سکتا ہے. یا تو وہاں دولت کی خواہش ہوگی، شہرت کی خواہش ہوگی، عہدہ اور منصب کی خواہش ہوگی، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، یا وہاں اللہ کی محبت ہوگی، آخرت کی کامیابی کی فکر ہوگی، جنت کی خواہش ہوگی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے دلوں میں آخرت کی کامیابی ہو، جنت کی طلب ہو. اور دل کے اندر جب جنت کی طلب آ جاتی ہے، آخرت کی فکر آ جاتی ہے تو آدمی کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اس کی سرگرمیاں اور سرگرمیوں کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو کر کے رہ جاتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کا حال یہ ہے کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، اپنے عقائد پر جمنے والے ہیں، اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہنے والے ہیں. ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ہلایا نہیں جا سکتا ہے. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا پیکر ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، مہربان ہیں.
اور تم ان کو دیکھو گے تو کس حال میں دیکھو گے؟ تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، ان کو جو تلاش ہے وہ کس چیز کی تلاش ہے؟ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو جنت چاہیے، ان کو آخرت کی کامیابی چاہیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار کی وجہ سے، ایک نور ہے، ایک روحانیت ہے، ایک روشنی ہے جو اللہ والوں کے چہروں پہ ہوتی ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ محبت پیدا کی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ خنجر لگتا ہے پیٹھ میں تو زبان پہ کیا جملہ آتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، کوئی حرف شکایت نہیں آتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے زندگی دی تھی اس کے راستے میں زندگی لگ گئی، جان جس نے دی تھی جان اس کے راستے میں چلی گئی، اس سے بڑھ کر کے کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور اس وقت ان کی زبان پہ جو اشعار ہیں، جو الفاظ ہیں، اس سے ایمان کا جو تصور ہے اس کی غمازی ہوتی ہے۔ کہتے فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مسرعی ولکنہ فی ذات الالہ ویشا یبارک علی اوضاع شلو مبزعی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب اسلام کی حالت میں میری موت آ رہی ہے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس کروٹ گرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جان جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں یہ جان کام آ رہی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس کروٹ گرتا ہوں۔ اور اللہ کے راستے میں جب جان جا رہی ہے تو وہی برکت دے گا۔ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جو چاہیں لوگ کر لیں، لیکن قبولیت کا شرف تو وہی بخشنے والا ہے، یہ سعادت تو اسی کی وجہ سے نصیب ہونے والی ہے۔ یہ تصور جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری زندگی میں ایسا ہوگا کہ صاحب ایمان ہر جگہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے گا۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، دنیا میں رہے گا، دنیا سے باہر نہیں رہے گا وہ، لیکن وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلنے لگے تو مکہ کے لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ صہیب تم یہاں آئے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں آیا، یہاں تم نے مال اور اسباب کمایا، تم یہاں سے مال و اسباب لے کے جانا چاہتے ہو؟ حضرت صہیب نے کہا کہ اگر جو مال و دولت ہے وہ تمہارے حوالے کر دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بہت ہی نفع کا سودا کیا، دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو اس نے ترجیح دی، ہجرت کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس نے ترجیح دی، یہ بہت ہی نفع کا سودا۔ تو بزرگوں اور بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اسلام جو نقطہ نظر پیدا کرتا ہے وہ نقطہ نظر آخرت کی کامیابی اور آخرت کو ترجیح دینے کا نقطہ نظر ہے۔ اور اسلامی سماج کی بنیادی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس سماج کے افراد کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ وہاں للہیت، اخلاق، کردار، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اپنائیت، انسان دوستی، یہ بنیادی اقدار ہیں جو کہ اسلامی سماج کے اندر ہوتی ہیں۔ وہاں پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کے لیے نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ الدین والنصیحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ آپ نے کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ آج جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خدورتیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود غرضی ہے،
انسان کے اندر مادہ پرستی ہے، انسان دوسروں سے محبت نہیں کرتا ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے اور اسلامی سماج کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان نے، عقیدے نے ان کو ایک رشتے میں باندھ دیا ہے۔ سب سے طاقتور رشتہ جو اس سرزمین پر انسانوں کو جوڑتا ہے وہ عقیدہ اور ایمان کا رشتہ ہے، اس سے طاقتور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صہیب روم کے رہنے والے تھے، سلمان فارس کے رہنے والے تھے، لیکن مکے میں تمام لوگ ایک ساتھ تھے، سب ایک دوسرے کو گلے لگانے والے تھے۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو انصار نے کس طریقے سے ان کا استقبال کیا وہ تاریخ اسلام کی ایک مثال ہے۔ لٹے پٹے لوگ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انصاریوں نے جس طریقے سے ان کو گلے سے لگایا، اپنے گھر میں جگہ دیا، مال و اسباب میں ان کو شریک کیا، وہ ایک تاریخی کارنامہ ہے انصار کا، اور اس کا ذکر قرآن نے کیا اور ان کی تعریف کی ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب بنو نذیر سے مال فے ہاتھ میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ جو مال ہے یہ تمہارے درمیان اور مہاجرین دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور جس طریقے سے وہ رہ رہے ہیں تمہارے گھروں میں اور جیسے تم نے ان کو شریک کر رکھا ہے اپنے مال و اسباب میں، وہ سلسلہ بھی جاری رہے، اور اگر تم چاہو تو یہ مال صرف مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، اور پھر ان کو اس بات کی ضرورت نہیں رہے گی کہ یہ تمہارے گھر میں رہیں یا تمہارے مال و اسباب میں شریک رہیں۔ تو اس وقت انصار کے سرداروں نے جو جواب دیا، حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ نے، وہ ایمان افروز جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کیجئے کہ یہ جو پورا مال فے ہے یہ سب مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے، اور جس طریقے سے وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں اسی طریقے سے رہیں گے، اور جس طریقے سے ہمارے ہاں وہ شریک ہیں وہ شرکت بھی باقی رہے گی۔ یہ محبت، یہ اثار، یہ قربانی، یہ اسلامی سماج کی ایک پہچان ہے۔ اسلامی سماج کے اندر اخوت اور محبت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور اثار کا جذبہ ہوتا ہے۔ عام انسانیت کے ساتھ محبت اور ہمدردی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی جو خصوصیات ہیں سماج کے اندر، یہ پیدا ہوتی ہیں ایمانیات کی وجہ سے، اسلام کے جو عقائد اور نظریات اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی وجہ سے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں ان خصوصیات کو پیدا کریں۔ آج ہمارے سماج میں جو بگاڑ ہے اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ ہماری جو اخوت ہے، ہمارا جو بھائی چارہ ہے، اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارا سماج بھی عام لوگوں کی طرح سے دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، وہاں بھی مادہ پرستی ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ جو اسلامی قدریں ہیں جس میں پاکیزگی اور اخلاق اور محبت اور ہمدردی اور اثار اور قربانی کی باتیں ہیں، وہ تمام چیزیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ سماج میں طرح طرح سے برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور کس طریقے سے سماج ہمارا یہ برائی کی طرف اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے اندر بگاڑ، عورتوں کے اندر بگاڑ، اسلامی تعلیمات سے دوری، آپ دیکھیے تو فیشن پرستی اور عریانیت اور مغربی تہذیب کی نقالی مردوں میں، عورتوں میں، یہ سب میں یہ تمام چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تصویر نہیں بن پا رہی جو تصویر بننی چاہیے۔ اسلامی سماج کی، اسلامی خاندان کی، اسلامی سوسائٹی کی جو پہچان بننی چاہیے وہ پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس کی فکر نہیں کی جائے گی تو آئندہ اور زیادہ زوال پیدا ہوگا، اور زیادہ انحطاط پیدا ہوگا، اور ہماری جو پہچان ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنا کہ ہم اپنے سماج کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، ہمارا سماج اسلامی اقدار کے مطابق عمل کرے، اور وہاں وہ صفات پیدا ہوں جو کہ ایک مسلم سماج کے اندر ہونی چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت اور مرد یہ دونوں شرف انسانیت میں برابر ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام بنی آدم کو عزت اور احترام اور تکریم کا مقام دیا گیا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت میں اس بنیاد پہ کوئی فرق نہیں کیا ہے۔